جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے میرے بھائیوں آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا. ما کان وما یکون کا علم تھا. دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں درختوں میں کتنے پتے سب کا علم تھا. یہ تم عقیدہ رکھتے ہو لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے آپ کہہ سکتے تھے ہائے ہیلو نمسکار ست سری اکال جی السلام علیکم. تو مولانا جگدیش اور مفتی سلمان اجہری کا جو ہے نا یہ ویڈیو میں لے کے آ گیا ہوں. یہ ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اسکپ نہ کریں پورا ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں شیئر کریں ان چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو. ہماری بی بی عائشہ پاک دامن ہے پاک دامن کیونکہ مجھے علم ہے میں علم غیب رکھتا ہوں مجھے معلوم ہے. اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے نبی کی بی بی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں. ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب عالم الغیب. ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا. نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سراہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام مجھے بتاؤ. حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے اے اللہ کے رسول اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے. ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں. میرے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ آپ پر منکشف کر دے گا اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی. اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا. اللہ کے رسول وہی بیٹھے ہوئے پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں پسینہ ٹپک رہا ہے آپ بوجھل آپ بھاری سے ہو گئے آپ کا سر بوجھل ہو گیا. حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں ابو بکر صدیق گھبرا گئے ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں. تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا مجھے باخبر کر دیا یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اے عائشہ اٹھو جلدی اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. تم کیا جانو قادری صاحب تمہارے چیلے اور چپاٹے کیا جانے تم نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے. حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں. حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا. عائشہ تم نے اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی اپنی ماں کی بات میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں. یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے میں تو شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا. بی بی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہابی نظر آئیں گے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرمائے دیکھیں چند احکام میں بتا دیتا ہوں. اس سورے میں جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آپ کی پاکی کا بھی ذکر آیا ہے. منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے غزوہ بنی مستلق
वहां से वापसी के वक्त उम्मुल मोमिनीन साथ में हुआ करती थी, कोई ना कोई हुजूर की ज़ौजा साथ जाती थी। तो वापसी के वक्त जब उम्मुल मोमिनीन की उम्र बहुत छोटी थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 13-14 साल के आसपास थी। वापसी के वक्त, जिहाद से वापसी के वक्त रास्ते में एक जगह काफिला रुका, तो ऊंट के ऊपर एक कजावा यानी एक खीमा लगाया जाता था अज़वाज मुतहरात के लिए, उम्मुल मोमिनीन के लिए पर्दे का इंतजाम होता था। वो कैसा होता था, एक छोटा सा हुजरा, एक झोपड़ी टाइप, उसे उठा करके रखते थे, बांधते थे ऊंट के ऊपर, और फिर जहां ऊंट बैठ जाए वो उठा करके फिर जमीन पर रखा जाता था। तो कजावा उठा करके जमीन पर रखा गया। रात को जो है वहां क़याम हुआ थोड़ी देर के लिए। उम्मुल मोमिनीन अपनी हाजत के लिए उतरी, उनका सोने का हार जो है कहीं गिर गया था, सोने का हार गिर गया। तो वो ढूंढने के लिए निकली, तो इत्तेफाक से जो है अचानक वापसी का ऐलान हो गया कि चलो। तो सहाबा जो उठाते थे कजावा, वो खीमा, वो झांक करके देखते नहीं थे कि अंदर है या नहीं। कजावा उठाया गया, ऊंट पर रख दिया गया। उनके दिल में ये था उम्मुल मोमिनीन अंदर हैं, बैठी हैं। जबकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अपने गले का हार कुछ ढूंढने के लिए बाहर निकली हुई थी। काफिला चल पड़ा, चला गया काफिला। हजरत आयशा वापस आकर के देखी, कुछ भी नहीं, निशान भी नहीं, सब जा चुके। तन्हाई रात की, कोई वहां पर रास्ते में नहीं है। तो एक जगह ओट में बैठी, नींद लग गई, आपको सो गई वहीं पे। उस वक्त होता यह था कि काफिले जब चलते थे तो किसी एक सहाबी को पीछे छोड़ दिया जाता था, छोड़ दिया करते थे। वो पीछे से चलते हुए आते थे। काफिले का कुछ भी गिरा हुआ सामान हो तो वो उठा करके ले आते थे। तो वो पीछे से चलने वाले सहाबी, काफिले से उनका डिस्टेंस होता था थोड़ा सा। हजरत सफवान रज़ी अल्लाह ताला वो पीछे से आ रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था, उन्होंने देखा कि यहां कोई खातून सोई हुई। करीब जाकर के देखा तो कहने लगे, अल्लाह अकबर, ये तो उम्मुल मोमिनीन है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब पहुंचे तो बेदार हो गई। पर्दा किया, पूछा कि मां यहां कैसे? कहने लगी, मैं फला चीज ढूंढने के लिए निकली थी, काफिला चल पड़ा, मैं रात के अंधेरे में अकेली कैसे चलती? हजरत सफवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ सफर में उनको लेकर चले। मदीने पहुंचने तक काफिले वालों को पता ही नहीं था कि उम्मुल मोमिनीन है नहीं कजावे में। बाद में पता चला कि नहीं है। पूछा गया कहां रह गई? फिर अभी ढूंढना शुरू भी नहीं हुआ था कि हजरत सफवान के साथ उम्मुल मोमिनीन आ गई मदीने में। बस इतनी बात थी कि मुनाफिकीन जो थे, जिनके दिलों में कुड़न थी, जलन थी, हुजूर से बुग़्ज़ और अदावत रखते थे, बात फैला दी, अरे नबी की बीवी गैर के साथ चली गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सफवान के साथ रात गुजार कर आई है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी बड़ी बातें माँ आयशा सिद्दीक़ा की शान में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास भी ये बातें आने लगी। हुजूर ने पूछा, अय आयशा क्या मामला है? उन्होंने बताया ये मामला है। उम्र भी कम थी हजरत आयशा की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई लोगों से ये बातें सुनने में आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कुछ बात ही नहीं की। वो वक्त बड़ा डिफिकल्ट था हजरत आयशा के लिए, बहुत डिफिकल्ट था। आप कहती हैं कि मैं रो रो करके आंखें सुजा चुकी थी। हुजूर भी अब बात नहीं कर रहे थे। कहते हैं आयशा ये मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। हजरत आयशा अपने घर चली गई, मैके चली गई। उनके बाप अबू बकर सिद्दीक भी बात नहीं कर रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ नहीं कह रहे। हजरत आयशा कहती दिन रोती थी, रात रोती थी, ऐ अल्लाह मेरा मामला सबके सामने साफ फरमा दे, क्योंकि लोगों ने इल्जाम लगाया है, तोहमत लगाई इज्जत की बात से। लेकिन मेरे आका जानते थे, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, हुजूर जानते थे। लेकिन ये एक आजमाइश चल रही थी। देखें कभी कभार सब्र की जरूरत होती है, ये मेरे आका की जिंदगी से मिलती है चीज। हजरत अबू बकर को छोड़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा को बुलाना शुरू किया। दूसरे लोगों हजरत उमर से पूछा, उमर
عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں یوں فرمایا، ہر طرح کی برائی کو آپ کے گھر سے دور کیا ہے۔ اگر عائشہ کے اندر برائی ہوتی تو کبھی مولا آپ کو نکاح کا حکم ہی نہیں دیتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان کو بلایا، کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے، رسول کے سائے پر کسی کا پیر نہ پڑ جائے۔ کیا وہ مولا آپ کو ایسی بیوی دے گا جس کے اندر غلاظت ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک عائشہ کی بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایسے کہ آپ کے گھر والی، آپ کی خاتون، آپ کی بیوی ایسی، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ عائشہ اگر ناپاک ہو تو آپ کے گھر میں مولا کیسے رکھتا؟ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے بڑی فضیلتیں بیان کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس وقت ان سب سے پوچھ رہے تھے، یہ بھی جو ہے ایمان اور نفاق کی بات تھی۔ کچھ لوگوں کو بلایا اور باری باری پوچھ رہے تھے، پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا ہاں لوگ کہہ رہے ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیا معلوم، اندر کی بات ہے، یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے، دل میں جو چیز ہے نکل آتی۔ یہ ایمان کی پرکھ ہو رہی تھی، یہاں پر جانچ ہو رہی تھی۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، رسول کی ذات سے کوئی چیز ہو تو ناپاک ہو ہی نہیں سکتی، عقیدہ یہ کامل ہونا چاہیے۔ تو جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا پہچان لیے گئے وہ کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ ہاں لوگ تو کہہ رہے ہیں، اور عائشہ رات کو کیوں گئی تھی، ایسے ایسے باتیں بھی کچھ لوگوں نے کی، لیکن جو صحابہ تھے، اہل ایمان تھے، ان کو اللہ نے مضبوط ایمان عطا کیا تھا۔ چند دن ایسی گزرے، ایک مہینہ گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیتیں بھیجی۔ اللہ فرماتا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ جو لوگ تہمت لگائیں آپ کے گھر والوں کے متعلق، اے محبوب اس کو آپ برا نہ سمجھیں، آپ کے حق میں بہتر ہی ہے، بہتر ہے، کیونکہ سبوں کے دلوں کی کڑھن مولا تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا گھرانہ کسوٹی ہے ایمان کو ناپنے کی، جو اس طرف محبت کے جملے کہا وہ ایمان والا ہے، اور جس نے شک بھی کیا وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، میں تو ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوں، بڑا عذاب۔ اب رہی بات یہ ان پر جو لگایا گیا تھا، عائشہ بری ہے ان تمام چیزوں سے۔ اللہ نے حضور کے گھرانے کی پاکی قرآن میں بیان کی۔ اب سنیے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے عائشہ کے پاس۔ ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میری آنکھیں سوج گئی تھیں، اتنے دن تک حضور سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ کی آیتیں اتر گئی تمہاری شان میں، مولا نے پاکی بیان کر دی، جاؤ جلدی حضور سے ملو۔ عمر کم تھی، محبوبانہ انداز بھی تھا، کہا نہیں میں ان سے پہلے نہیں ملوں گی، پہلے میں میرے رب کا سجدہ کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے آئے حضرت عائشہ کو، اور اس کے بعد محبت سے اپنے گھر میں بٹھائے۔ اب اس کے بعد فرمایا عائشہ حضور اگر چاہتے تو پہلے ہی دن کہہ دیتے میری عائشہ پاک ہے، لیکن لوگ یہ کہتے اپنے گھر والے کی بات کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی پاکی تو ہر کوئی بولے گا۔ اے عائشہ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہاری برات میں ایسی چیز اترے کہ قیامت تک لوگ اس کو تلاوت کرتے رہیں۔ ہائے آج دیکھیں کروڑوں امام ہوں، کروڑوں مسجدیں ہوں، ہر جگہ جہاں پر بھی تلاوت ہوگی ہماری ماں کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہو۔ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بھی قرآن نے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے حق میں قرآن کی آیتیں ایسی اتاری کہ صبح قیامت تک
اب تیری پاکی ایمان والے بولتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نفاق اور منافقین کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔